بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میری نعمتوں کا شکر کیا کرو، کفران نعمت مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں آپ کے وجود مقدس سے وہ نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو مانیں، آپ کی غلامی کا جو ہے دل و جان سے اظہار کریں، اقرار کریں اور آپ کی اہل بیت کو مانیں۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ ماں باپ کے بارے میں کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ماں باپ کا ہر حالت میں احترام کریں۔ ماں باپ جیسے بھی ہوں تب بھی آپ ان کا احترام کریں، ان کے آگے اف تک نہ کہیں، ان کی عزت کریں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمساؤں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کریں، حرام سے ہمیشہ دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو ہر حالت میں ملے گا۔ واللہ خیر الرازقین۔ آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے غریب آدمی کے پاس سے گزرے کہ جس کا گزارا ناممکن تھا، مشکل سے ہوتا تھا، یعنی کہ اور تن پہ جو کپڑے تھے وہ بھی کسی طرح کے اچھے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا کہ یا موسیٰ، آپ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مناجات کی۔ جب ان کے پاس واپس پہنچے تو وہ شخص اسی اپنی خستہ حالت میں موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدمی، مبارک ہو، تیرے دن بدلنے والے ہیں، تیرے دن بدلیں گے، تو اب ایسا کر، ایک ذکر شروع کر دے، ایک وظیفہ شروع کر دے اور ہمیشہ اللہ کو اس انداز سے پکارا کر۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی طرف ہمتن گوش ہوں، بتائیں میں کیا کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو شکر کیا کر، شکرن للہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، یہ تسبیح اپنے زبان پر رکھا کر۔ تو اس پر اس آدمی نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور سر اٹھا کر کہا کہ یا موسیٰ، اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، میرا گھر نہ ہونے کے برابر ہے، ہر چیز میری ناقص ہے، تو میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ میں تو یہ کام نہیں کروں گا، پہلے میرے اللہ حالات کو ٹھیک کرے۔ بس اتنے میں اتنی زور سے ایک آندھی ہوا چلتی ہے کہ جو اس کے تن کے اوپر لباس تھے وہ بھی اس کے تن سے لباس اتر جاتی ہے۔ وہ اپنا سطر بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے اور اپنے آپ کو کسی جگہ پر پوشیدہ کر لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہنس کے کہا کہ واہ واہ، جو اس کے تن پر کچھ نعمت تھی،
اس کے صدر کو چھپا رکھا تھا، یہ ناشکری سے وہ بھی اس کا زائل ہو گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ایک مالدار آدمی کے پاس سے گزرے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی، اپنے گھر میں بٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، میرے پاس اتنا مال و دولت آ چکا ہے کہ حساب کتاب کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میرے مال میں کمی واقع ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے مناجات کر کے پوچھ کے بتاؤں گا۔ خلاصہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وہ وظیفہ لیا، وہ عمل لیا اور اس شخص کے پاس آئے، ملاقات ہوئی، کہا کہ بھی مبارک ہو تیری یہ پریشانی کہ جو تیرے پاس اتنا مال آ چکا ہے اب وہ ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، تو ایسا کر کہ وہ عمل شروع کر دے۔ اس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے شربت وغیرہ سینی میں رکھ کر، گلاس وغیرہ جگ میں شربت تھا وہ لے کے آ رہا تھا، تو کہا اسی وقت کہا کہ موسیٰ وہ عمل کیا ہے؟ کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا کر۔ کہا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، ناشکری کرتے رہتے تیرا مال کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بس یہ سننا تھا، وہ آدمی کانپا، وہ آدمی اتنا کانپا، کہا کہ جس نے مجھ کو اتنا کچھ دیا ہے، جس نے مجھ کو زندگی دی ہے، جس نے مجھے سانس دی ہے، جس نے چلنے کے لیے طاقت دی ہے، میں اس کی ناشکری کروں؟ میں کبھی اس کی ناشکری نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اس کی ناشکری نہیں کروں گا۔ وہ لرز جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے سینی چھوٹ جاتی ہے، پانی جو ہے فرش پہ بہتا ہے، جہاں جہاں پانی بہتا جاتا ہے وہاں پر اس کے لیے خزانہ نمودار ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ اے شخص، تو خدا کا شکر گزار ہے تو خدا تیرے رزق میں اضافہ کرتا ہے، تو اضافہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جتنا بھی رزق آ جائے میں تو خدا کا شکر ادا کروں گا، جیسے بھی حالات آ جائیں میں خدا کا شکر ادا کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بس شکر جو ہے نعمت میں اضافہ کرتی ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں خدا کا شکر ادا کیا کریں اور نعمتیں خدا سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ سب کو بھی نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے مولا رضا کے پاس، امام رضا کے پاس آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرونا نامی بیماری کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کو دور فرمائے، اور آپ سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ مستجاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔